بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم آپ اللہ کے گھر میں اللہ رب العالمین کے حضور میں سرب سجود ہونے کے لیے جمعۃ المبارک کے بابرکت دن حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہکار کی اور آپ کی سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور جو کچھ کے بیان کیا جائے اس پر مجھ گناہگار و سیاہکار کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ نے حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم
امت کو امت مرحومہ فرمایا ہے، اور یہ امت حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس کو نسبت غلامی ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس امت پر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ نے بے شمار انعام اور بے شمار انعام اور اکرام فرمائے، اس امت کا اکرام فرمایا۔ یہ امت امت مرحومہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ کی رحمتوں کا اور بخششوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہو، شب قدر ہو کہ شب برات ہو، شب معراج ہو کہ ربیع الاول شریف کی بابرکت رات ہو، ذی الحج اسلام کی تاریخ کا جو آخری مہینہ ہے، جس کی آج 12 تاریخ ہے، اس بابرکت مہینے میں 10 دن اور اس کی راتیں بابرکت ہیں، اور بے شمار انعامات اور بخششیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مرحومہ کے لیے ذات پاک حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل فرمائی، ان کے توسل سے نازل فرمائی۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے آخری کلام کی حیثیت سے مقدس وحی کے ذریعے سے نازل ہوا، اللہ کے کلام ہونے کی حیثیت سے روئے زمین کے مسلمان اس کو جتنا مقدس سمجھتے ہیں، یہی کہنا کافی ہے کہ وہ ہمارا اس پر ایمان ہے، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس جو ہے، ان کی عظمت، ان کی بزرگی اور ان کا شرف اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ نے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء و مرسلین میں فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی۔ نبی کا ایک مقام ہوتا ہے، اور نبی کا مقام اس اعتبار سے بہت بلند و بالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کو چنتا ہے، یعنی اللہ کی مخلوق میں سے ایسا برگزیدہ بندہ تیار کیا جاتا ہے کہ جو مخلوق کی رہنمائی کر سکے، اور اگر وہ خود گمراہ ہو جائے تو پھر وہ رہنمائی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مسلم قاعدہ ہے کہ راہ بتانے والا اگر خود بھٹک رہا ہو، اگر خود ہی بھٹک رہا ہو تو ظاہر ہے دوسرے کو وہ راستہ تو نہیں بتا سکے گا۔ یہ بالکل سیدھی سادی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ
روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے. اگر وہ چاہتے تو بغیر نبی کے بھی جو چاہتے کر سکتے تھے. بغیر نبی کے اور بغیر وحی کے اگر چاہتے تو قرآن مجید و فرقان حمید بھی عطا کر سکتے تھے. یفعل ما یشاء، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یفعل ما یشاء، جو چاہے کر دے. یفعل ما یشاء و یختار، اس کے اختیار میں ہے، جو چاہے کر دے. لا یسأل عما یفعل، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ تبارک و تعالی جو بھی فرمائے، جو بھی کرے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے کہ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی باز پرس کرنے والا ہوتا ہے. بچے اگر گھر میں ہوں تو ان سے باز پرس کرنے والا باپ ہوتا ہے، والدہ ہوتی ہے. یہی بزرگ ہیں، گھر کے بزرگ ماں اور باپ ہوتے ہیں، اور ان کے پھر ان کے بزرگ ہوتے ہیں. چھوٹے بھائی ہیں تو بڑا بھائی کو بھی حدیث مبارک میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے درجے کو عطا فرمایا کہ بڑے بھائی کی بھی عزت و احترام اسی طرح سے ہونی چاہیے جیسے باپ کی ہوتی ہے. اس کو بھی بزرگ ہے، بڑا بھائی عمر میں جو بڑا ہو. تو ہمارے یہاں اسلام میں بڑا حفظ مراتب ہے. ماں کا ادب ہے، باپ کا ادب ہے، خاندان کے بزرگوں کا چچا ہیں اور تائے ہیں، ان کا ادب و احترام ہے. خالہ ہیں، پھوپھیاں ہیں، یہ رشتے ہیں، سب ان کا احترام ہے اپنی جگہ پر. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ نے کائنات میں یہ ایک نظام، معاشرتی نظام ہے، یہ یعنی فیملی سسٹم جس کو کہتے ہیں، یہ ایک نظام ہے. اور اس نظام کے تحت کنبہ چلتا ہے، اور اسی طرح کا ایک نظام ہے. اس نظام کے تحت جو بڑے ہوتے ہیں، جو طاقتور ہوتے ہیں، جو زور آور ہوتے ہیں، وہ پھر حکومت کو چلاتے ہیں اور شہر کے انتظام کو دیکھ بھال کرتے ہیں. یہ سب سسٹم ہے پورا، اور دنیا بھر میں اسی طرح سے ہوتا آیا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات مقدس جو ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ نے ان کو خلق خدا کی ہدایت کے لیے بھیجا. وہ بندے ہیں، اس اعتبار سے اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو پیدا کیا. اور اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ لا یسأل عما یفعل، اللہ تبارک و تعالی سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صاحب یہ کیوں کیا. اب جیسے میں ہوں، میرے بڑے بھائی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ کیوں کیا. بڑے میں ہوں، والد اگر میرے موجود ہوتے تو مجھ سے پوچھتے تھے بار بار یہ کیوں کیا، یہ کیسے ہوا، یہ کیوں کر کیا. والدہ ہیں، پوچھتی ہیں یہ کیوں کیا، ایسے کیوں کیا. تو ہر شخص سے پوچھا جاتا ہے اور پوچھنے کا حق ہے. بھئی یہ کیوں کیا آپ نے، بڑے کو پوچھنے کا حق ہے. رعایا سے حاکم کو پوچھنے کا حق ہے، اور حاکم سے رعایا کو پوچھنے کا حق ہے کہ آپ نے یہ غلط کام کیوں کیا. اور رعایا سے حاکم کو پوچھنے کا حق ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیوں کیا. ہر ایک پوچھ سکتا ہے، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. لا یسأل عما یفعل، قرآن مجید فرقان حمید میں 17ویں سپارے میں ارشاد فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وهم یسألون. اللہ رب العالمین سے جل جلالہ وعظم نوالہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور بندے جو ہیں اللہ ان سے پوچھے گا. وهم یسألون، ان سے سوال کیا جائے گا. چنانچہ قیامت کا دن اسی لیے مقرر ہے. اور روز آخرت پر ہم ایمان رکھتے ہیں. جو آدمی روز آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ مسلمان نہیں. چنانچہ شروع میں سپارے میں ارشاد فرمایا
رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور روز آخرت پر ایقان اور ایمان رکھتے ہو. روز آخرت، روز آخرت روز جزا بھی جس کو کہتے ہیں، بدلے کا دن. اس روز آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون. اگر کوئی شخص روز آخرت کا انکار کر دے، نہیں جی مر گئے بس کھپ گئے، بدن مٹی میں مل گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کچھ نہیں ہوتا نہ کوئی پوچھ گچھ ہے، کافر ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہے. جیسے تمام انبیاء و مرسلین آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. اور روز آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. آمنت باللہ، ملائکتہ، ملائکہ پر ایمان لانا ضروری ہے. و کتبہ، تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. و رسلہ، تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اور روز آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے کہ مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے. اللہ رب العالمین پھر زندہ فرمائے گا. چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں کفار کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے کہ ارے بھائی مرنے کے بعد کون زندہ وندہ ہوتا، چھوڑو سب بیکار باتیں، معاذ اللہ، توبہ توبہ توبہ. اس قسم کی باتیں کافر لوگ کیا کرتے تھے. کافروں کا یہ طریقہ تھا. وہ کہتے تھے نہیں جی مرنے ورنے کا کیا ہے، سب ایسے ہی ہے. ان کو کہتے ہیں ایتھیسٹ، خدا کے منکر، میٹیریلسٹ، جو مادے پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز خود بخود پیدا ہوئی پھر خود بخود ختم ہو جائے گی. میٹیریلسٹک یعنی ہر وقت وہ تھنکنگ پوری کی پوری جو ہے، سوچ جو ہے وہ میٹیریلسٹک ہے. ایتھیسٹ منکر خدا، نہیں خدا خدا کوئی چیز نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، توبہ توبہ، نقل کفر کفر نباشت. خدا خدا کوئی چیز نہیں ہے، آخرت بھی کچھ نہیں ہے، بس مر گیا آدمی، مٹی ہو گیا، چٹی ہو گئی، اللہ اللہ کر اللہ، جلا دو، ختم کر دو. یہ جیسے ہندوؤں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد جلاتے ہیں، اور جلانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ روح جیسے اسے بدعمالیاں کی ہیں تو اسی کی شکل پھر بن جاتی ہے. اگر گندے کام کیے ہیں تو کسی کی شکل کتے کی بن جائے گی، کسی کی سور کی بن جائے گی، کسی کی جنم، یہ دوسرا جنم کہتے ہیں. وہ ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ نہیں، مر جاتا ہے آدمی، مرنے کے بعد عالم برزخ میں روح رہتی ہے، اور عالم برزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رکھے گا، اور قیامت کا دن جب حشر کا قائم ہوگا تو ارشاد ہوتا ہے. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا منہا خلقناکم، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور مٹی ہی میں پھر لوٹ کر جانا ہے. بات ابھی ختم نہیں ہوئی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی سے پیدا کیا، مٹی ہی میں لوٹ کے جانا ہے، اور پھر اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے. تو اس پر ہمارا ایمان ہے، اور قرآن مجید و فرقان حمید نے اس کی وضاحت فرما دی. تو روز آخرت روز جزا ہے، پوچھا جائے گا. روز محشر کہ جہاں گداز بود، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ اس دن سوال فرمائے گا. ہاں بھائی، تم کو زندگی کے 55 سال دیے تھے، تم کو زندگی کے 100 سال دیے تھے، بتاؤ کیا کیا کیا، حساب دو. تو سوال ہوگا، اور اس میں سب سے پہلے سوال ہوگا عبادت سے متعلق. روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود. پہلا سوال نماز کا ہوگا. ہاں بھائی، تم کو پیدا کیا تھا، تو پیدا کرنے کے بعد اس کے شکر میں تم نمازیں فرض کی گئی تھی، پڑھی کہ نہیں پڑھی، بتاؤ کتنی پڑھی، حساب دو. زکات دی کہ نہیں دی، مال جو دیا تھا ہماری راہ میں خرچ کیا نہیں کیا، حساب دو. سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ جی آپ نے فلاں کو کیوں پیدا کیا، اور آپ نے فلاں کیوں کیا، اور آپ نے دوزخ کیوں پیدا کر دی. معاذ اللہ، توبہ توبہ، یہ کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہے. آپ نے 7 آسمان کیوں بنائے اور 7 زمینیں کیوں بنائی اور اتنا فاصلہ، کسی کو کوئی حق نہیں ہے. اس کی مرضی ہے، وہ چاہا پیدا کیا، جس طرح چاہا پیدا کیا.
کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، اور ہم سے وہ پوچھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے اگر وہ چاہتا تو ایک آواز گونجتی، روح زمین پر سنی جاتی۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کوئی حکم ہوا کہ کعبہ شریف بنا دو، تو کعبہ شریف تو حضرت آدم علیہ السلام نے بنا دیا تھا۔ اس کے بعد طوفان نوح آیا، جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں، طوفان نوح میں اس کی دیواریں سب ختم ہو گئیں، تھوڑے سے نشان باقی رہ گئے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا نئے سرے سے بنائیے، نے بنایا، تو کعبۃ اللہ شریف کی بنیاد رکھ دی گئی اور کعبۃ اللہ شریف بن گیا۔ اب اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا کہ اب آواز دیجیے، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، آواز دینے کا حکم ہوا۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں سورۃ الحج میں فرمایا جب کعبہ مکمل ہو گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے صاحبزادے اسماعیل ذبیح اللہ کھڑے ہوئے تھے، اور بی بی صاحبہ حضرت بی بی ہاجرہ کھڑی ہوئی تھی، اور جبرائیل تھے۔ بس بستی کوئی نہیں تھی، آدمی کوئی نہیں تھے، بستی بعد میں، وہ تو بستی بعد میں بسے گی، چنانچہ بعد میں آبادی ہو گئی۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ نے دعا فرمائی، اس وقت حکم ہوا کہ اب کعبہ اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، آواز دیجیے۔ تو کس کو آواز دیں؟ آواز دیجیے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا وَأَذِّن، آواز دیجیے، آواز دیجیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم آواز دیجیے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے۔ کعبۃ اللہ شریف کے برابر میں کوہ بو قبیس ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پہ کھڑے ہو کے آواز دیجیے۔ تو کہا اللہ کوئی آبادی نہیں ہے، بستی نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ حضور آپ کا حکم ہے آواز نہیں، تو کوئی ہے ہی نہیں، تو کس کو آواز دوں؟ کہا آواز دیجیے، روئے زمین پر آپ کی آواز پہنچے گی، جو پیدا ہو گئے ان تک بھی پہنچے گی، جو نہیں پیدا ہوئے اور پیدا ہونے والے ہیں ان تک بھی پہنچے گی۔ اذن، اذان دیجیے، آواز دیجیے، اور اس بات کا اعلان کیجیے کہ لوگوں کعبہ مکمل ہو گیا، اب آؤ اس کی طرف حج کرنے کے لیے۔ جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ اے ابراہیم خلیل اللہ آواز دیجیے، تو جو روح ابھی پیدا نہیں ہوئی وہ آپ کی آواز پر لبیک کہے گی، اور جو روح موجود ہے، جو زندہ ہے، جسم میں آ گئی ہے، جس کے لیے حج ہم نے لکھ دیا ہے وہ بھی لبیک کہے گی۔ جس نے لبیک کہہ دیا وہ ضرور حج کے لیے حاضر ہوگا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ کی آواز جس روح نے سنی، آواز پہنچائی گئی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز پہنچا دی۔ ابراہیم خلیل اللہ کی آواز تو ایسی نہیں تھی کہ مشرق تک پہنچتی، مغرب تک پہنچتی، بھئی پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے، پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے، زیادہ سے زیادہ چلو بھائی ایک آدھا فرلانگ پر پہنچ جاتی، 2 فرلانگ پہنچ جائے، 3 فرلانگ پہنچ جائے، 1 فرلانگ پہنچ جائے، اس سے زیادہ اور کیا ہوتی، لیکن فاطمہ نہیں پہنچو۔ آواز دینا آپ کا کام ہے اور پہنچانا ہمارا کام ہے، پہنچا دی۔ اور جس نے سن لیا اس سعید روح کو حاضر کرنا لبیک کے ذریعے سے، میں حاضر ہوں، لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں، لبیک کہتی ہوئی وہ روح ضرور حج کرنے کے لیے حاضر ہوگی، اپنے جسم کے ساتھ ضرور حاضر ہوگی۔ چنانچہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ کی آواز کو پہنچا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ابراہیم خلیل اللہ کی آواز کو پہنچا سکتا ہے تو قرآن شریف کی آواز کو بھی ساری دنیا میں پہنچا دیتے، پہنچا دیتے، کیوں نہیں پہنچاتے؟ برابر پہنچا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ جس طرح سے چاہتے کر دیتے، پیغمبروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اب جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے،
بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ ارے بھائی بندہ خدا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کیوں بھیجے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے پیغمبر کے وسیلے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ تو کام تو اس کے بغیر بھی ہو جاتا۔ اب آپ غور فرمائیے، ایک چھوٹی سی بات ہے، کوئی آدمی اگر یہ کہے اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، شیطان بھی تو بڑا عالم تھا، شیطان سے بڑا عالم بھی کوئی ہوگا؟ ہزاروں برس سجدے کیے، بڑا عالم تھا، لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ نے فرمایا سجدہ کرو۔ سبحان اللہ، میں کیسے سجدہ کروں جناب؟ یہ تو ابھی جمعہ 8 دن تو پیدا ہوئے ہیں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، میں آگ سے پیدا ہوا، میں ان سے پہلے پیدا ہوا، یہ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں ان کو سجدہ کروں؟ حجت شروع کر دی اسے، شیطان نے اللہ سے حجت شروع کر دی، بحث شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ نے ارشاد فرمایا اس نے تکبر کیا، عظمت آدم سے انکار کیا، عظمت آدم سے انکار کیا، یعنی اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اب تمہاری مقبولیت، یہ ہزاروں برس کی عبادت، اس کی مقبولیت اب اس میں ہے کہ تم اگر اب ہمارے پاس اپنی مقبولیت کے دروازے پہ آنا چاہتے ہو تو آدم صفی اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے آؤ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عمن والہ کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا؟ نہیں، اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا۔ شیطان تو آج بھی کہتا ہے کہ جناب میں نے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے عظمت نبی کا انکار کیا، عظمت نبی کا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک تو ہے توحید، دیکھیے فرق ہے، ایک تو ہے توحید کہ اللہ کو مانے کہ وحدہ لا شریک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور توحید کے ساتھ اگر توہین نبی ہو تو توحید مردود ہے، نتیجہ صاف ہو گیا۔ پھر غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، آیت بالکل صاف اور واضح ہے، ترجمہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد، تخلیق کے بعد ملائکہ سے یہ کہا کہ اسجدو، سجدہ کرو حضرت آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو سجدہ حضرت آدم کو ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے سجدہ کرو، اور شیطان نے یہ نہیں کہا میں آپ کو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ کی توحید سے شیطان نے انکار نہیں کیا، شیطان سب سے بڑا موحد ہے، توحید کا سب سے بڑا ماننے والا شیطان، لیکن ایسی توحید کہ جس میں توہین نبی ہو اللہ کے یہاں مردود ہے۔ مطلب بالکل واضح ہے، صاف ہے بالکل، ورنہ کیا وجہ تھی صاحب؟ شیطان کو کہا اخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جاؤ یہاں سے۔ شیطان کو اللہ رب العالمین نے فرمایا سجدے سے انکار کیا، کہا اخرج، لعنتی، خدا کی رحمتوں سے دور، نکلا یہاں سے۔ انک رجیم، تم لعنتی ہو، رحمتوں سے دور ہو، رجیم رحمتوں سے دور۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور میری تجھ پر لعنت ہے، اِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک۔
اب دیکھیے سیدھی سادی بات ہے اور بہت آسان سی بات ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے سے انکار تو نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، نہیں. اسجدوا لآدم، حضرت آدم کے سامنے جھک جاؤ، تعظیم نبی کرو. اور تعظیم نبی اس لیے ہو رہی تھی کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسی توحید کہ جس میں توہین نبی ہو مردود ہے، اور ایسی توحید جس میں تعظیم نبی ہو وہ مقبول ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے یا ہم کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک سیدھی سادی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ تو کافی تھا، بیچ میں محمد رسول اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. معاذ اللہ، اگر کوئی آدمی کہے کہ بیچ میں محمد رسول اللہ کی ضرورت تو نہیں ہے، اس آدمی کے کہنے سے تھوڑا ہی بات بنے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود. یہ تو کلمہ توحید جو ہے، کلمہ شہادت اور کلمہ توحید بغیر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید مکمل نہیں. کلمہ شہادت ڈکلیریشن آف فیتھ، یہ ڈکلیریشن آف فیتھ ہوتا ہے. کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. تو یہ ڈکلیریشن آف فیتھ ہے، آرٹیکل آف فیتھ ہے، ایمان کا اعلان ہے، ایمان کی علامت ہے. آرٹیکل آف فیتھ ہے، ڈکلیریشن آف فیتھ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ڈکلیریشن آف فیتھ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی ضرورت ہی نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کی ضرورت نہیں تھی اور ہم کو بھی نبی کی ضرورت نہیں ہے اور نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کلمے میں رسول اللہ کا نام کیوں ہے؟ یعنی سیدھی سادی بات ہے. عربی کہہ دیتے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اچھا، اور فرض کیجئے یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ کی ہے. بہت سیدھا سادہ آسان سا مسئلہ ہے. اب آپ خود سوچئے اس پر. میں تو آپ کی توجہ ادھر مبذول کرا رہا ہوں، آپ کو معلوم بھی ہے، لیکن میں ویسے ذرا یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں. نماز ہم پڑھتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض جمعہ، 2 رکعت نماز فرض جمعہ واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ. منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے امام صاحب کے. اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. شروع ہو گیا. اب آپ نے دیکھا نیت کی ہے نماز کی اللہ کے لیے. اب اس میں بیچ میں کوئی نہیں، بس یہ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ بہرحال ظاہر ہے ایک جماعت ہے اور امام صاحب کے پیچھے ہیں. تو جو جماعت میں سب سے بہتر تقوی علم میں بہتر آدمی ہو، اسی کو آگے بڑھ کر نماز پڑھانی چاہیے. نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، قرآن شریف کی تلاوت ہوئی ہے، رکوع ہوا ہے، سجدہ ہوا ہے، سب اللہ کے لیے. تو نماز تو ختم ہو جانی چاہیے. کہا نہیں، ختم نہیں ہوئی ابھی. ارے صاحب سجدہ کر لیا، ختم ہو جانی چاہیے. نہیں،
ارے صاحب رکوع کر لیا، ختم ہو جانی چاہیے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلی، ساری تسبیح پڑھ لی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی، اس کی عظمت، اس کا تقدس سب بیان کر دیا، سبحانک اللہم، پاک ہے تیری ذات، یہ بھی پڑھ دیا، سبحان ربی العظیم، عظمت والی ہے تیری ذات میرے رب، پاک ہے اے میرے رب تیری ذات، ربی العالی، میرا رب بلند و بالا ہے، اعلیٰ ہے، اس سے بڑی شان کسی کی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کہہ دی تو نماز تو ختم ہو جائے، یوں کر نہیں، سلام پھیر دو، یوں کر نہیں، کیا کرنا ہے نہیں، تو ہمارے محبوب پر درود بھیجو، سلام بھیجو، جن کے صدقے میں نماز ملی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ لیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، نماز ختم کر دو۔ یہ تحیات کی ضرورت کیا ہے؟ نماز اللہ کی ہو رہی ہے، سلام رسول اللہ پر ہو رہا ہے، نماز اللہ کی ہو رہی ہے، درود مصطفیٰ پر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے دربار میں نماز کی قبولیت کے لیے بھی وسیلہ مصطفیٰ کی ضرورت ہے، تو سیدھا سادہ مسئلہ ہے۔ اب اگر کوئی جاہل اپنی ضد کی وجہ سے نہ مانے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اور وسیلے کا انکار کر دے، نبی کے وسیلے کا انکار کر دے تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ ہر کام میں وسیلہ ہے، کون سا ایسا کام ہے کہ جس میں وسیلہ نہیں ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، یہ بھی بتا دیا۔ حضرت آدم کو بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر ماں کے پیدا کیا، کوئی وسیلہ نہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا کر دیا، کوئی وسیلہ نہیں، چلو بھائی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو اگر چاہتے تو ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی، بتانا یہ تھا کہ اگر ہم چاہیں تو ساری مخلوق کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیں، ہمیں قدرت ہے، لیکن ماں اور باپ ہمارے اور آپ کے لیے وسیلہ بن گئے اس دنیا میں آنے کا۔ اس دنیا میں آنے کے لیے والدین وسیلہ بن گئے، ان کا نکاح ہوا تو اس کے بعد الحمدللہ یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ نے ذات پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے وسیلہ بنایا، اس سے بہتر روئے زمین پر کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ مگر دیکھیے ایک بات اور ہے، ایک آدمی یہ کہے کہ صاحب نماز، اچھا چلیے نیکیوں کا وسیلہ ہوتا ہے، نیک کام وسیلہ ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، یہ ہے وسیلہ ہے، دعا ہے، کسی کے نیک عمل کی وجہ سے دعا کی قبولیت ہے وہ ہوتا ہے، یہ تو احادیث مبارکہ میں بھی ہے، بہت سے واقعات تھے۔ جن میں ایک آدمی کا واقعہ ہے کہ وہ غار میں تشریف لے جا رہے تھے، غار میں پھنس گئے، بارش ہو رہی تھی تو غار میں چلے گئے، حدیث شریف ہے بخاری میں اور مسلم میں، ریاض الصالحین نے اس کو نقل کیا، شیخین سے اس کو نقل کیا۔ تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر دعا مانگی، ان کا دروازہ تو بند ہو گیا، پتھر آ گیا، اب اس پتھر سے کیسے نکلیں، غار میں پھنس گئے، باہر بارش تھی، پہاڑ پر چل رہے تھے، بارش تھی، جب بارش تھی تو جلدی سے پھر وہ غار کے اندر کو چلے گئے، اور رستہ جو تھا اس پہ پھسلن تھی، تو گھوڑے اور سواریاں اگر چلتی تو پھسل جاتے، مر جاتے۔ ان کو بھئی غار میں پناہ لے لو، جب غار میں پناہ لینے گئے تو بارش تو بڑے زور سے ہو رہی تھی، تو بخاری شریف میں حدیث میں ہے کہ وہ اوپر سے بہت بڑا پتھر گرا، یہ تین آدمی جب اندر گئے تو پتھر آ کے دروازے پہ لگ گیا، غار کے منہ پہ لگ گیا،
اب پتھر اتنا بڑا تھا کہ اگر یہ وہاں 50 آدمی بھی ہوتے تو نہیں ہٹا سکتے تھے. اور ان کا بھائی کیا ہو گیا, اب نکلے تو کیسے نکلے؟ اب دیکھیے وسیلہ, دیکھیے حدیث شریف بخاری شریف کی, اور اس کو کہتے ہیں حدیث اصحاب الغار, غار والوں کی حکایت. خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس کو بیان فرمایا. اے صحابہ بنی اسرائیل کا میں تم کو ایک قصہ سناتا ہوں. بنی اسرائیل کے 3 آدمی کاروباری لوگ تھے, اپنے کاروبار کے سلسلے میں جا رہے تھے سامان تجارت لے کر. جب بارش رستے میں ہوئی تو ایک غار میں, جو بہت بارش تھی, اترنے میں دقت ہوتی, تو جلدی سے غار میں چلے گئے. اب غار میں جب چلے گئے تو غار کا دروازہ تو بند ہو گیا. اب کیسے نکلے؟ وہ پتھر آ کے اٹک گیا. حدیث شریف میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اب تینوں آپس میں کہنے لگے بھائی ہم تینوں تو مل کے اس کو ہٹا نہیں سکتے. اور یہاں آواز اگر کسی کو دیں تو کون آواز سنے گا اور کون آئے گا؟ یہ تو جنگل میں ہے, پہاڑ پر ہے, بارش ویسی ہو رہی ہے, کوئی قافلہ گزرے گا کہ نہیں گزرے گا؟ کب گزرے گا؟ جب ہماری ناشیں سوکھ جائیں گی, جب شاید گزرے. کیا کرنا چاہیے؟ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ ہم میں سے زندگی میں کسی نہ کسی نے تو نیک کام کیا ہوگا. کہاں کیا ہوگا؟ ضرور کیا ہے. تو کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے نبی کی امت تھے تو کہنے لگے کہ ہم میں سے کسی نے, 3 میں سے کسی نے بھی تو کوئی نیک کام تو کیا ہوگا. ہم کہاں کیا ہے؟ جس نے جو نیک کام کیا ہے اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالی سے دعا مانگو. اگر وہ نیک کام قبول ہو گیا ہے تو یہ مصیبت سے نجات مل جائے گی. ایک آدمی کھڑا ہوا, ان کہا بالکل صحیح کہا تم, میں دعا مانگتا ہوں. اے اللہ, جو نبی تیرے بھیجے تھے, اے اللہ جو آپ نے نبی بھیجے تھے ان کے ذریعے سے ہم کو یہ معلوم ہوا تھا کہ مزدور کی مزدوری جو ہے وہ پوری ادا کرو, امانت میں خیانت نہ کرو. میں نے بھی ایک آدمی کو مزدور رکھ لیا تھا, تو اے اللہ میں نے اس کو مزدور رکھ لیا, وہ مزدوری کرتا رہا, پیسے میرے پاس جمع کراتا رہا, اور اس کے بعد کہنے لگا میں ذرا جا رہا ہوں, میری جو امانت آپ کے پاس ہے وہ رکھنا احتیاط سے. تو وہ امانت میں نے رکھ لی, تو اے اللہ وہ امانت جو میں نے رکھ لی وہ رکھی رہی. پھر میں نے سوچا کہ یہ اگر امانت اسی طرح رکھی رہی تو بڑھے گی بھی نہیں, ایسی رکھی رہے گی, اس کو کاروبار میں لگا دوں. اگر خدا نہ خواستہ نقصان ہوتا ہے پورا کر دوں, اگر فائدہ ہوتا ہے تو اس بیچارے کے مزدور کا فائدہ ہوگا. اے اللہ اس میں برکت ہوئی, مویشی بن گئے, جنگل آباد ہونے لگا. کئی سال کے بعد وہ آیا مزدور اور اس نے کہا میں تمہارے پاس مزدوری اپنی رکھ کر گیا تھا, امانت. تو اے اللہ تجھ کو معلوم ہے جب وہ امانت مزدوری اپنی واپس لینے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جو جنگل ہے نا, یہ جنگل یہ مویشیوں سے بھرا پڑا ہے, یہ سارا آپ کا ہی ہے, لے جائیے. تو اس نے کہا تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, مجھے مرنا ہے, آپ کی امانت میرے پاس تھی, میں نے دیانتداری سے کاروبار میں لگا دیا اور یہ سوچا کہ اگر گھاٹا ہوا تو میں پورا کر دوں گا, اور اگر فائدہ ہوا تو میرے بھائی کا ہوگا, مزدوری ہے اس نے کی ہے بیچارے نے, اس میں برکت ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں برکت دی, سب تمہارا لے جاؤ. تو اے اللہ میں نے مزدور کی مزدوری کی حفاظت کی, امانت میں خیانت نہیں کی, یہ نیک کام کیا. اگر یہ نیک کام آپ نے قبول فرمایا ہے اپنی بارگاہ میں, اس نیک عمل کے وسیلے سے اس پتھر کی مصیبت سے نجات دیجیے. بخاری شریف کی حدیث آقا دو جہاں حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ, اب حضور مسجد نبوی میں واقعہ بیان فرما رہے تھے, اے صحابہ وہ پتھر ہٹ گیا, سرک گیا, مگر اتنا نہیں ہٹا کہ آدمی نکل سکے. یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو مزدور کی مزدوری کھا جاتے ہیں, یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں کا پیسہ جو امانت میں رکھا ہوا اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں
اور جب امانت والا مانگنے آتا تو کہتا کب دی تھی، کس کے سامنے دی تھی، تم کون ہوتے ہو میں نہیں جانتا. امانت کھا جاتے، روپیہ لوگوں کا کھا جاتے، اور روپیہ کھا کھا کر، مال کھا کھا کر بڑے آدمی بن جاتے، لیکن قیامت کے حساب سے نہیں ڈرتے. لیکن وہاں حساب ضرور ہوگا. اور اگر نیک عمل کیا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کا صلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. چنانچہ وہ پتھر سرک گیا، لیکن اے صحابہ وہ پوری طرح سے نہیں ہٹا. ایک آدمی نکل نہیں سکتا تھا لیکن سرک گیا. اب ان کو امید بندھی، ان کا ہاں بھائی تم دوسرے آدمی، اب تم ہو، تم بھی کچھ دعا مانگو، کوئی نیک کام کیا ہے تو بتاؤ. تو ان کہا اے اللہ میرے بوڑھے والدین تھے، ضعیف والدین تھے، میرے پاس اونٹوں کا اور بکریوں کا غلہ تھا، اپنی اونٹ اور بکریوں کو چرایا کرتا تھا. رات کو جب آتا تھا تو سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ کو اپنے ہاتھ سے دودھ پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دودھ پیتا تھا، روٹی کھاتا تھا. اور ایک دن جب میں آیا تو اے اللہ وہ مجھے ذرا دیر ہو گئی تو والدین جو تھے انتظار کرتے کرتے سو گئے. میں نے بچوں کو اور سب کو تو دودھ پلا کے سلا دیا، لیکن میں خود نہیں کھایا نہ پیا، اور اس انتظار میں رہا کہ ابا کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، اماں کو اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں، نیند خراب ہو جائے گی. تو میں جنگل سے آیا تھا، تھکا ہوا تھا، بیٹھا رہا ان کی پائیتی کہ جب ان کی آنکھ کھلے تو پہلے ان کو دودھ اور روٹی کھلا دوں، پھر اس کے بعد کھاؤں گا. اسی انتظار میں رات بھر ماں اور باپ کے پائیتی پر بیٹھا رہا. کافی دیر کے بعد رات کو صبح ہونے کے قریب وہ اٹھے، تب پھر میں نے ان کو دودھ پلایا، روٹی کھلائی، پیٹ بھرا، اور اس کے بعد پھر خود کھایا. اگر ماں اور باپ کی یہ خدمت ایک رات کی اگر آپ کی بارگاہ میں اے اللہ مقبول ہے تو اس پتھر سے نجات دے دیجیے. معلوم یہ ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معلوم ہے اے صحابہ پھر کیا ہوا؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اور اس کے حبیب جانے. حضور فرمائیے پھر کیا ہوا؟ کہا اے صحابہ پتھر سرک گیا، لیکن اتنا نہیں سرکا کہ ایک آدمی نکل سکے، سرک گیا. معلوم یہ ہوا کہ ماں اور باپ کی خدمت عبادت ہے. ماں اور باپ کی خدمت اگر کسی شخص نے کی ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کا صلہ ضرور عطا فرماتا ہے اور ان کی برکت سے بے شمار بلاؤں کو دور فرماتا ہے. پتھر سرک گئے. تو اے صحابہ پھر تیسرے آدمی کا تمہیں معلوم ہے کیا ہوا؟ یہ حضور نے استفسار کے طور پر فرمایا. کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اور اس کے رسول جانے. فرمائیے. کہا تیسرا آدمی کھڑا ہوا، دعا مانگی اور کہا اے اللہ میں نوجوان بڑا خوبصورت تھا اور میرے چچا کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی، عزیزوں میں بیٹی بڑی خوبصورت تھی، رشتہ داروں میں بڑی خوبصورت تھی. میں اس سے بار بار خواہش کا اظہار کرتا تھا، وہ انکار کرتی تھی. ایک دن جب میں سفر سے واپس آیا وہ پریشان تھی، اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی. جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں پیسے دے دوں گا، اشرفیاں دوں گا، سونا دوں گا، تم آج رات کو میرے پاس آنا. وہ آ گئی اس لیے کہ اس کی ضرورت تھی. تو اے اللہ آپ کو معلوم ہے، اے اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے. وہ آ گئی، وہ حسینہ کہ جس کے حسن کا دور دور شہرت تھا اور جس کے لیے میں اکثر راتوں کو جاگتا رہتا تھا. وہ رات مجھ کو موقع ملا، میں اس کی ٹانگوں کے بیچ میں تھا. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں اس لیے میں اس کو ویسے ہی بیان کر رہا ہوں. اے اللہ میں اس کی ٹانگوں کے بیچ میں تھا
اور اب میرا ہاتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر. اللہ اللہ. اب ذرا غور فرمائیے, آقائے دو جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ, مسجد نبوی میں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے, صحابہ جب اس شخص نے کہا کہ اے اللہ تجھ کو معلوم ہے کہ اس لڑکی نے حسینہ نے کہا کہ اللہ سے ڈر, اور بغیر حق کے مہر کو نہ توڑ, یعنی بغیر حق, میں کنواری ہوں, وہ کنواری لڑکی تھی, بغیر حق شرعی کے اس کو نہ توڑ, اللہ سے ڈر. میں اس کی ٹانگوں کے بیچ میں تھا, جب اس نے کہا اللہ سے ڈر تو اے اللہ تجھ کو معلوم ہے, میں فوراً وہاں سے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ وہ جو میں نے تجھ کو سونا دیا ہے وہ تو اپنے تصرف میں لا, اور اے اللہ تجھ سے ڈر کر میں نے زنا نہیں کیا, میں نے زنا نہیں کیا. جب اس نے کہا اللہ سے ڈر تو میں ہٹ گیا. اگر آپ کو یہ ادا پسند ہے تو اس پتھر سے نجات دے دیجیے, یہ عمل مقبول ہے. سبحان اللہ. حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ وہ پتھر زور سے ہٹا, معلوم ہو جیسے کسی نے پھینک دیا ہو, اور تینوں کے تینوں نکل کر اپنی منزل کی طرف آرام سے چلے گئے. معلوم ہوا کہ نیک عمل وسیلہ ہوتا ہے, لیکن ہر نیک عمل کے متعلق یہ معلوم نہیں, ہر نیک عمل کے متعلق یہ معلوم نہیں کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. اب یہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا یہ اللہ کو معلوم ہے. تو وسیلہ اگر نماز کا مانگا جائے تو پتہ نہیں کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. وسیلہ اگر کسی نیک عمل کا مانگا جائے پتہ نہیں وہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا, اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا. لیکن ایسا وسیلہ کہ جس کے قبول ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے, ایسا وسیلہ کہ جس کے قبول ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے, وہ وسیلہ ہے ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کے قبول ہونے میں کوئی کلام نہیں. تو اللہ کے دربار میں مقبول ترین وسیلہ ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑھ رہا ہے, گھٹ نہیں رہا, بڑھ رہا ہے گھٹ نہیں رہا, ہر آن بڑھ رہا ہے, ہر آن ایک نئی شان کے ساتھ بڑھ رہا ہے. چنانچہ دیکھی رب العالمین جل جلالہ عما ارشاد فرماتا ہے والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. اے محبوب, ہر پچھلی گھڑی اگلی گھڑی سے بہتر ہے, معاف کیجیے گا, وللآخرة خير لك, ہر اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, اگلی گھڑی جو ہے, جو پچھلی گھڑی ہے, ہر اگلی گھڑی آپ کی بہتر ہے, یعنی ہر آن آپ کا مرتبہ بڑھ رہا ہے, ہر آن مرتبہ بڑھ رہا ہے. حضور ہی کی ذات مقدس جو افضل الانبیاء والمرسلین ہے, حضور کی ذات مقدس ایسی ہے کہ جن کا مرتبہ ہر آن بڑھ رہا ہے, گھٹ نہیں رہا, بڑھ رہا ہے. اور اس کی دوسری دلیل, پہلی آیت تو یہ تھی, دوسری آیت اور ہے. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ
الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب آپ کا ذکر آپ کے لیے ہم نے بلند کیا ہے. تو ان کا ذکر بلند ہو رہا ہے، ان کے رتبے بلند ہو رہے ہیں، ان کے رتبے بلند ہو رہے ہیں، اور اتنے بلند ہو رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا. رتبہ نبی کا بلند ہو رہا ہے. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، بالا و والا بلند ہو رہا ہے. تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ رتبہ بلند ہے، اسی لیے قیامت کے دن جب سب دنیا جہاں سے لوگ، اب دیکھو حضور وسیلہ بن رہے، حدیث بخاری شریف، قیامت کے دن سوانیزے پر آفتاب ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ایک دن 50,000 برس کی برابر ہوگا. حساب و کتاب شروع ہو گیا. ابھی نہیں ہوتا، ارے بھی ہو جائے، نہیں ہو رہا. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ جانا شروع کریں گے، صاحب آپ سفارش کیجئے، یہ تو 50,000 برس کا دن ہے، صاحب زمین تپ رہی ہے، تانبے کی زمین ہے، سوانیزے پر آفتاب ہے، پسینے میں ڈوب رہے ہیں، پانی میں پسینے میں ڈوب رہے ہیں. نبی کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے. حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی. وہ جاہل جو یہ کہتے ہیں بغض میں، عناد میں، تعصب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کے سینے خالی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ وسیلہ نہیں ہے، تو قیامت کے دن ان سے پوچھو کہ قیامت کے دن جو اللہ رب العالمین نے فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب آپ کا رب آپ کو دے گا، قیامت کے دن آپ کو دے گا، دے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ عطا کرے گا. اے محبوب قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو دے گا. تو قیامت کے دن سب نبیوں سے مایوس ہو کر ہر نبی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی. مجھے آج اپنی جان کی فکر نہیں ہے، جان چھوڑو میری. ارے صاحب میں آپ کا امتی ہوں، جان چھوڑو، چلو آگے، میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، چلو آگے یہاں سے. ہر نبی نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، چلو یہاں سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے، ارے کہاں بے وقوف ہو، کہاں مارے مارے پھر رہے ہو، آج کے دن اگر شفاعت کسی کے سر ہے اور صحرا بندھا ہوا ہے اللہ کی رضا کا، تو وہ ذات پاک محمد رسول اللہ. تو حضور کے پاس جب لوگ جائیں گے تو حضور یہ نہیں فرمائیں گے نفسی نفسی، حضور فرمائیں گے امتی امتی، آؤ میری امت، آؤ میری امت. دیکھا حضور وسیلہ بن گئے. جاہل یہ کہتے ہیں بغض رسول میں، عداوت رسول میں کہ رسول اللہ وسیلہ نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی وسیلہ بنائے گا، حضور فوراً ہی فرمائیں گے امتی آؤ. اور حضور سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں جا کر دعا فرمائیں گے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرمائے گا، حدیث بخاری ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز آئے گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اپنا سر مبارک اٹھائیے، فاشفع تشفع، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ رب العالمین قرآن میں اس کی توثیق فرماتا ہے. تو میں نے حدیث بخاری سنائی آپ کو، جو منظر تھا قیامت کا،
اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کو آپ کا رب عطا فرمائے گا، آپ کو آپ کا رب دے گا۔ کتنا دے گا؟ اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کرے گا، ناراض نہیں فرمائے گا۔ خدا کی رضا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام اہل سنت نور اللہ مرقدہ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، مجدد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس وسیلہ ہے، اور انہی کی ذات مقدس کا وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں کہ اب امت پر بڑا عجیب و غریب امتحان کا وقت ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اے اللہ، ذات پاک مصطفیٰ مقبول ترین وسیلہ ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ بھارتی فوجیں جس طرح سے چرار شریف کو تباہ کر رہی ہیں، چرار شریف کو تباہ کر دیا، پورے قصبے کو مسمار کر دیا، مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ کشمیر میں ہندو مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، عورتوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو اور جوانوں کو بغیر کسی امتیاز کے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے اور عالم اسلام کی بے حسی اور بے بسی ہے، دنیا کے مسلمان بھی اور پاکستان کے مسلمان بھی اور پاکستان بھی حکومت بھی معلوم ہوتا ہے جیسے بے حس ہو گئے ہیں، اپنی قومی غیرت اور حمیت کو امریکہ کے دروازے پہ نیلام کر آئے۔ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی ہم مدد نہیں کر سکتے۔ بھارت عالم اسلام اگر بھارت کا تیل بند کر دے جو وہ بیچتا ہے، سعودی عرب، بحرین اور کویت اور یو اے ای، یہ تمام مسلم ممالک جو تیل بیچتے ہیں بھارت کو، 70% تیل ان کی ضرورت کا عالم اسلام سے وہ خریدتے ہیں۔ اگر تیل بند کر دو، بھارت کا تیل بند ہو جائے، سارے ہندوستان میں اندھیرا ہو جائے، لیکن پیسہ مسلمان بادشاہوں کو، شہزادوں کو، حاکموں کو اپنی عیاشی اور بدکرداری کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے امریکہ سے پیسہ مانگتے ہیں بھکاری بن کر، اور ہندوستان کے ہاتھ تیل بیچتے ہیں۔ ہندوستان اپنے پیسے کے زور پر، اسلحہ کے زور پر کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو غلام بنائے ہوئے ہے، اور چرار شریف کی پوری بستی 12 گھنٹے کے اندر اندر پوری بستی تباہ کر دی گئی۔ ایک طرف کشمیر میں امریکہ کی سرپرستی میں یہ سب ہو رہا ہے، بھارت کو یہ جرأت اس لیے ہوئی کہ اب امریکہ نے بھارت سے دفاعی معاہدہ کر لیا ہے، اور دوسری طرف امریکہ نے دوسرا ایک غنڈہ پالا ہوا ہے، دہشت گرد، عالمی دہشت گرد اسرائیل۔ اب ایک دہشت گرد بر صغیر کا دہشت گرد ہندوستان ہے، دوسرا بر صغیر مڈل ایسٹ کا دہشت گرد جو ہے وہ اسرائیل ہے، جو مسلمانوں کا فلسطین میں قتل عام کر رہا ہے۔ آئے دن مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور بیت المقدس کے ارد گرد زمینوں کو خالی کرا رہا ہے، مسلمانوں کے مکانوں کو بلڈوز کر رہا ہے کہ ہمیں یہودیوں کو آباد کر رہا ہے۔ امریکہ کی سرپرستی میں بھارت اور اسرائیل، یہ دونوں دہشت گرد اور غنڈے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ امریکہ کی سرپرستی میں سرد عیسائی بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ روس کی جو عالم اسلام کا دشمن ہے، اس کی سرپرستی میں چیچنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسل، وقت دعا ہے،
اے اللہ اپنے محبوب کے توسل سے، اپنے محبوب کے وسیلے سے رسول اللہ کی امت پر رحم فرما۔ مسلمانوں کو کشمیر میں، فلسطین میں، بوسنیا میں، فلسطین میں، کشمیر میں، چیچنیا میں مسلمانوں کو امریکہ پر، یہودیوں پر، روسیوں پر، ہندوؤں پر فتح و نصرت عطا فرما۔ مسلمانوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی اور عالمی اسلام کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔